أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستہ سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر حکم الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں. جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا. کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی بھی ہوں گی. یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی. حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یہ ایک کھلے میدان میں موجود ہوں گی. کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طویٰ کے مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا. پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا. اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی وہ دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کی بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ؟ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے. تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں. سچ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ. محترم حضرات، یہ سورہ نازعات ہے جس کے پہلے کچھ آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، تقریباً 14 آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی اور پورے سورت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. یہ بھی جیسے کہ پچھلے وقت ہوا تھا کہ سورہ نبا یعنی النبا جو تھی خبر سماچار، اس میں بھی آخرت کے بارے میں بتایا گیا تھا. اس میں بھی اس کے بعد ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس کے بعد ہی یہ صورت بھی نازل ہوئی اور اس میں بھی جو ہے قیامت کے بارے میں ہی زیادہ گفتگو کی گئی.
سب سے پہلے اس میں 5 طریقے کے فرشتوں کی قسم کھائی گئی، حالانکہ فرشتوں کا نام نہیں آیا ہے، صرف ایسا لکھا ہوا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ قسم ہے ان کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں یا کھول کر چھڑاتے ہیں، والناشطات نشطا کھول کر چھڑانا، والسابحات سبحا یا تیرتے ہیں، فالسابقات سبقا اور ایک دوسرے سے بڑھ کے کام کو انجام دیتے ہیں، کام کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، فالمدبرات امرا اور تمام معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، کام ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ کسی صحیح حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں معلوم ہوا کہ اسے کیا چیزیں ہیں، ایسا مفسرین نے لکھا ہے، لیکن تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، فرشتوں کی قسم کھائی، اور فرشتوں کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ اب لوگ کہیں گے کہ سب فرشتے بھی نظر نہیں آتے اور قیامت بھی نظر نہیں آ رہی، تو یہ غیب کو غیب کی چیز پہ بتا کے کیسے دلیل ہو سکتی ہے؟ تو وہاں کے لوگ جو ہے نا مانتے تھے اس بات کو، وہاں کے لوگ یہ مانتے تھے کہ فرشتے ہیں اور موت کے وقت فرشتے جو ہے نا روح نکال کر لے کر جاتے ہیں، جیسے ہمارے پاس بھی ہمارے برادران وطن میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ یمدوت آتے ہیں اور یمدوت جو ہے روح نکال کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہے کہ کوئی ہے جو آتا ہے اس ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے جو لے کے جاتا ہے، اس میں سب یقین کرتے ہیں، اس لیے کہا جس بات کو تم مانتے ہو نا، خود مانتے ہو کہ وہ آتے ہیں اور روح نکال کر لے کر جاتے ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ فرشتے ہی ہیں۔ جس کو تم اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو تو وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں، اللہ کے کارندے، اللہ کے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ایک نئی مخلوق ان کو بنائی ہے، ان کو گواہ ٹھہرایا گیا۔ کیا کہا گیا؟ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، یعنی روح نکالتے ہیں۔ ڈوب کر کھینچنے کا مطلب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو انکار کرنے والے گناہ گار لوگ ہیں، جنہوں نے نہ اللہ کا حق ادا کیا نہ اس کے بندوں کا حق ادا کیا، تو ان کی روح کے وقت بڑی تکلیف ہوگی، ایسا لگے گا جیسے کوئی لوہے کی کنگھی ہے جو پورے ان کی جسم میں گھمائی جا رہی ہے، روح نکالنے کی بہت سختی کے ساتھ، بہت سخت ہوگی۔ کہیں کہیں تو یہ لکھا ہوا ہے، کیا تم نے ان کی طرف نہیں دیکھا کہ جب یہ انکار کرنے والوں کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتے ان کے منہ پہ مارتے ہوں گے اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہوں گے کہ نکالو جان تمہیں، تو بڑی سختی سے جان نکلے گی۔ تو یہ وہ فرشتے ہیں جو کھینچ کر ڈوب کر نکالتے ہیں، جان کو پوری طریقے سے کھینچ کے نکالتے ہیں انکار کرنے والوں کے لیے، اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، یعنی کھول کر چھڑانا، یہ مومنین کے لیے۔ وہ مومنین کی جان کیسے نکالتے ہیں؟ ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، جیسے کہ کوئی جانور کو ہم دیکھتے ہیں، چھڑا لیا، کوئی کھول دیا اس کا، چلی آرام سے وہ جانور، بکری، بھینس جو بھی ہے، اور آسانی کے ساتھ۔ کوئی کہتے ہیں کہ مومن کی جان ایسی نکالے گی جیسے کہ مسکے میں سے بال نکلتا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا، بہت آسانی کے ساتھ اس کا انتقال ہو جائے گا۔ کہیں گے کہ لاؤ تمہاری اتنی اچھی روح ہے تمہاری جس نے خدا کی عبادت کی ہے، اس کو راضی کیا ہے، تو بہت احترام کے ساتھ۔ بلکہ ایک جگہ قرآن میں آیا کہ جو سب سے اچھے مسلمان ہوں گے ان کو تو گلدستے پیش کیے جائیں گے، روح اور ریحان کہ کہا جائے گا کہ ویلکم، ان کو ویلکم بھی کہا جائے گا، استقبال کہا جائے گا، اور ان کو جو ہے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا جائے گا، اچھے خوشبودار پھول ان کو جو ہے پیش کیے جائیں گے جو سب سے اونچے ہیں۔ جو دائیں بازو والے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ السلام علیکم، تم نے بہت اچھی زندگی وہاں سے گزار کر آئے ہیں، اور جو بائیں بازو والے ہیں، خراب لوگ ہیں، ان کے لیے بڑا سخت عذاب کے ساتھ جو ہے ان کو کھینچا جائے گا۔ اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، یعنی ہر وقت وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور تیر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے آپ کو۔ پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، یعنی دیر نہیں کرتے، ادھر اللہ کا حکم ہو گیا جان نکالو، نکالی، انہیں کا حکم ہو گیا اللہ کا کہ نہیں جان پھر سے ڈال دو، تو ڈال دی۔ بچے کو بھی ویسے ڈالتے ہیں، اب بچہ ماں کے پیٹ میں کب جنم لے رہا ہے، اب حکم ہوتا ہے کہ فلاں وقت پہ آپ کو فلاں گھنٹے فلاں سے کرتے بچے کی جان ڈال دیں گے، لڑکا رہے گا بالکل اس کی جان وہاں پہنچ رہی۔ تو اللہ نے کہا اس میں کون سی مشکل بات ہے، جب نکالتے ہم جان ہے تو یہ جان پھر سے ہم دوبارہ نہیں ڈال سکتے، ایک بار تجربہ بھی ہو سکا تمہارے سامنے کہ تمہارے سامنے جان آ گئی تھی، جان چلی گئی، تو پھر جان جسم میں ڈالنے میں تم کو کیا شک جو اس سلسلے میں ہو رہا ہے۔ پھر احکام الہی کے مطابق تمام معاملات کا انتظام چلاتے ہیں، سارا وہی تو ہے
پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، ہوائیں لا رہے ہیں، بادل لا رہے ہیں، ہر ایک کی مدد کے لیے وہ آتے ہیں، عذاب دینے کے لیے وہ آتے ہیں، اور اللہ کے احکام کے مطابق سارے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، ایک جھٹکا پڑے گا پھر دوسرا جھٹکا پڑے گا۔ تو بتائیں اتنا بڑا کام نہیں ہے؟ تم یہ لوگ یہ کہتے تھے قیامت کیسا آئے گی، سب بنا بنایا، سارے چاند یہ ستارے کتنے منظم ہیں، کہاں سے کیسی بڑی کائنات ہے، اور یہ کیسا پہاڑ بڑے بڑے ہیں اور اتنے سارے انسان، کیسا آئے گا؟ اب جو لوگوں نے کلاری کا دیکھے نا تو 40 سیکنڈ کا تھا کلاری کا زلزلہ، الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا ہمارے پاس، 10,000 کے قریب شاید لوگ اس کے اندر گئے، ہم 1 سال تک اس کے اندر کام کرتے رہے، ہماری آنکھوں سے ہم نے لوگوں کو دیکھا پڑے ہوئے تھے لاشیں کی لاشیں، یہ جو بار بار قرآن میں آتا ہے الٹے پڑے ہوئے جاسمین، تو الٹے پڑے ہوئے تھے وہ پورے اپنے اس کے گھروں میں، تو ہم نے ایسے سب نظارے اپنی آنکھوں سے بھی خود دیکھی ہیں 93۔ تو بتایا گیا کہ اس میں کچھ نہیں ہوگا، ایک زور کا جھٹکا لگے گا، پہلے پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر دوسرا جھٹکا لگے گا، کہا بالساہرہ، تم جمع ہو جاؤ گے سب حساب دینے کے لیے، جو ہے کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس دن کیا ہوگا؟ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کچھ لوگوں کے دل کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، اب سب معلوم ہو گیا، کھل گیا، جیسا پولیس عدالت سب آخری میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو دل کانپتا ہے، ایسے بھی ہر انسان کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا دل کے اندر ہیبت ہو رہی ہے، میرا دل کانپ رہا ہے، کوئی مصیبت آنی ہے، کوئی پریشانی آنی ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، اب کچھ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں ہیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے کچھ جو گنہگار لوگ ہیں یہ سارا انجام دیکھ کر ان کے دل گھبرائیں گے۔ ابصارها خاشیہ، یعنی ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، شرمسار ہوں گی، یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں کے ترجمے لکھا ہے سہمی ہوئی ہوں گی، نگاہیں سہمی رہتی ہیں گھبراہٹ کی وجہ سے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، تو گھبرائی ہوئی آنکھیں ان کی جو ہے ہو۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اب وہ لوگ مذاق سے یہ بات کہتے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ کیسے زندہ ہوتا ہے کوئی آدمی مرنے کے بعد، یہ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ پھر مر گئے ہم، مٹی ہو گئے، باپ دادا ہمارے مٹی ہو گئے، پھر سے ہم کو زندہ کیا جائے گا۔ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، مذاق اڑاتے تھے، ارے پھر تو بہت مشکل کی بات بھائی، کہتے اب کھڑے ہو جانے والے، سب لوگ زندہ ہو جانے والے، حساب کتاب ہونے والا، کون نے کس کو گالی دیا تھا، کون نے غیبت کیا تھا، کون، یہ سب مذاق اڑا کے وہ ہنستے تھے ایسا کہ بھئی یہ دیکھو، یہ پھر تو بڑا گھاٹا ہوگا صاحب، اللہ میاں کے پاس ہم سب پکڑے جائیں گے، اس طریقے کی باتیں انکار کرنے والے کر رہے تھے۔ حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور ایک ہے کہ کھلے میدان میں موجود ہوں گی۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ تو واپسی بڑی گھاٹے کی ہوگی۔ فانما ہی زجرۃ واحدہ، ایک جھڑکی ہوگی، ڈانٹ، جیسا ٹیچر کبھی ڈانٹتا ہے، کبھی والدین ڈانٹتے اپنے بچوں کو، ہٹ بول کے ایک دم بچہ گھبرا، وہ ڈانٹ، وہ غصہ، وہ جھڑکی، بس ایک جھڑکی ہوگی، دوسرا کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم سب کے سب جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو گیا، آواز دینے کے لیے آ جاؤ گی، تم خدا کے بندے ہو، اور یہ کہیں کہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ یہ یہاں تک میں نے ابھی تلاوت بھی کی، ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی انسان بھی نہیں کہ چلو بھئی ایک شہر کا کوئی آدمی تھا، آپ نے اس کو جھٹلا دیا اس کے ساتھ، یہ سب سے بڑے پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاس سے وحی لا چکے ہیں اور ان کی مذاق اڑا رہے ہو تم، یہ قرآن اللہ کی واقعی کتاب ہے، اس کی مذاق اڑا رہے ہو تم، کوئی معمولی بات، تم کو معلوم ہے ایسا جنہوں نے کیا ان کے ساتھ کیا ہوا، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی کیا۔ تو اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کے ساتھ، تو فرعون نے کیا کیا، ہم نے سورہ مزمل میں بھی پڑھا اس سے پہلے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہارے پاس ویسے ہی بھیجا ہے رسول جیسے فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، تو نافرمانی کی اس نے موسیٰ علیہ السلام، تو ہم نے کیا کیا پھر اس کے بعد،
اپنے رب کی نافرمانی کی اس نے، تو ہم نے کیا کیا؟ اس کو ایک بڑے وبال میں، ایک بڑے آزمائش میں، بڑے عذاب میں ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ اب پھر یہاں وہ قصہ دہرایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تم کو کیا ہو، حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ تم کو خبر پہنچی ہے، قصہ معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا ہوا ہے، یہ سچی کا واقعہ ہے جو دنیا میں ہوا ہے، کیا اس کی کوئی خبر تم کو پہنچی ہے؟ تم واقف ہو اس سے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کہ یاد کرو وقت جب اس کے رب نے اس کو ایک پاک زمین میں مقدس طویٰ میں جو ہے نا پکارا تھا، اللہ نے پکارا تھا۔ وہ پورا قصہ بھی ہمارے سامنے سے گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے آگ نظر آئی، کیسے وہ وہاں پر پہنچے، اور یہ طویٰ کا مطلب بھی یہ ہے کہ ایک وقت گزر جانے کے بعد پکارنے کو، بلانے کو بھی طویٰ کہتے ہیں، ایک رات گزرنے کے بعد۔ تو رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا، اس لیے آپ راستے میں آگ دیکھتے ہیں، وہاں جا کر پہنچتے ہیں، اور وہاں سے اس بابرکت ماحول سے آواز آتی ہے کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں اے موسیٰ، اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، لاٹھی ہے، تو تم اس کو پھینکو۔ تو ایسا ہم نے مقدس طویٰ میں جو ہے ان سے بات کی تھی، دوسری وقت بھی کی تھی جب پورے بنی اسرائیل کو آپ بچا کر لے کے جا رہے تھے، جب بھی ہم نے اسی میدان میں ان سے بات کی تھی، پکارا تھا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ تم فرعون کے پاس، کہ وہ سرکش ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام، دعوت تھی، ہر فرد تک دعوت پہنچنا چاہیے کہ اس کا خدا ہے اور خدا کی بندگی کرنا چاہیے۔ یہ پہنچانا انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ہے، آج مسلمانوں کا کام ہے کہ ہر ایک کو جا کے بتائیں کہ ان کا خدا ایک ہی خدا ہے، اور اس کے پاس جا کے ان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو کہا کہ جاؤ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے پوچھو کیا تو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ جہاں بھی تزکیٰ کا آیا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے عقیدے کا تزکیہ کرنا، اول کلمہ طیب، پہلا کلمہ پاکی کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس وقت جو بھی نبی ہوگا وہ موسیٰ رسول اللہ، تو یہ بات بتائی گئی کہ جاؤ اور ان کو دعوت دو ڈائریکٹ اللہ کی بات، اور ان سے پوچھو کیا تم اللہ کی بندگی کو اختیار کرتے ہو، اللہ کی بات کو تم مانو گے اگر میں بتاؤں؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہیں بتاؤں گا اللہ کا راستہ، اللہ کی ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، اہدی ہدایت دینا، راستہ بتانا، وَأَهْدِيَكَ میں تجھے بتاؤں، میں تمہیں بتاؤں گا، إِلَىٰ رَبِّكَ تمہاری رب کا، تاکہ تم اس سے ڈرو۔ جو بھی آدمی اللہ کو پہچانے گا نا، معرف خدا اس کو ہو جائے گا، تو وہ اللہ سے ڈرے گا۔ بھئی جس کے پاس ساری کائنات ہے، ہماری جان ہے، ہمارا انعام ہے، ہماری سزا ہے، سب اس کے پاس جب موجود ہے تو ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں؟ ہم کس طریقے سے جو ہے نا اس سے ڈریں گے نہیں؟ تو کہا کہ تم ڈرو گے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر اس نے بتائیں اس کو بڑی بڑی نشانیاں۔ یہاں صرف اتنا ہی ہے کہ اس کو بتائیں بڑی بڑی نشانیاں۔ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی، اور بڑی نشانی یہ تھی کہ سادی سے آسا تھا، لاٹھی تھی، ڈال دیا، اشدہ بن گیا، سامنے بن گیا، کہیں باہر بھی نہیں گئے، اور جیسے پکڑا انہوں نے تو بالکل پھر سے لاٹھی بن گئی، اور اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا تو چمکتا ہوا سفید سورج کی جیسا چمک رہا تھا پورا۔ ایسی بڑی نشانیاں اس کے سامنے رکھی۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، جھٹلا دیا اس نے، نہیں مانا اس نے، وَعَصَىٰ نافرمانی کی، جھٹلایا اس نے، نہ مانا۔ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد نہ مانا، اور کیا کیا؟ ثُمَّ أَدْبَرَ وَيَسْعَىٰ، پلٹا ہوا، اور اس نے سازشیں رچی، چال بازیاں کی۔ کیا کی؟ کہا کہ ایسے جادوگر تو میں بھی لاتا ہوں۔ سارے ماہر جادوگروں کو بلانے کے لیے، چال چلنے کے لیے جو ہے وہ پلٹا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، جمع کیا اس نے سارے لوگوں کو، اور پکار لگائی اس کے اندر، جمع کیا سارے لوگوں کو اور اس کے اندر پکارا۔ کیا پکارا؟ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ اور رب اس معنی میں نہیں تھا کہ تم میری بندگی کرو، میرے لیے نماز پڑھو، میرے لیے روزے رکھو، بلکہ کہنے کا مطلب یہ تھا حکومت میری ہے، قانون میرا چلے گا، تمہارے پرسنل ہو یا یہاں کا عام قانون ہو، وہ میری مرضی کے مطابق چلے گا، کیونکہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں۔ اور
دوسری جگہ بھی اس نے ایک وقت کہا تھا کہ بھئی دیکھو یہ صاحب آئے ہیں رسول بن کر دعوت دینے کے لیے، تو کیا تم جانتے ہو کہ میرے سوا بھی کوئی خدا ہے؟ یعنی میرے سوا بھی کوئی بادشاہ ہے کیا؟ آج قانون تو میرا چلے گا، میں قانون بناتا ہوں، میں نافذ کرتا ہوں، تو قانون تو ہمارا چلے گا، جیسے آج ہمارے ملک میں بھی چل رہا۔ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے خلاف قانون بنانے والوں نے قانون بنا دیا، اب انہوں کہہ رہے ہیں قانون بنانے کا حق تو ہمارا۔ فرعون نے بھی یہ کہا کہ صاحب یہاں کا پورا انتظام تو میں چلاتا ہوں، کیا یہ ندیاں میرے قبضے میں نہیں؟ دوسری جگہ کہا کہ تم کو سمجھ بھی نہیں آتا؟ اور ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم میرے سوا کسی اور کو خدا بناؤ گے تو میں تمہیں قید کر دوں گا، تم میرے سوا کسی پاور اور اتھارٹی کو مان نہیں سکتے۔ یعنی دنیا کی حکومت، یہ دنیا کی پوری حکومت اور یہاں کے بڑے اس ملک کے پورے خزانے میرے قبضے میں ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا اس کو عذاب میں، آخرت کے بھی اور دنیا کے، دونوں جگہ ذلیل کر کے رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، تو جو اب ڈرے، اللہ سے ڈر اختیار کرنا چاہے، تو اس میں اس کے لیے بڑی نشانی ہے کہ اس کا ایسا حال ہوا فرعون، دوسروں کا تو کیسا ہوگا؟ دوسروں کا حال کیسا ہوگا؟ جبکہ خود فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کا ایسا حال ہوا۔ اب اس کے بعد یہاں پہلا رکوع ختم ہوتا ہے، دوسرا شروع ہوتا ہے أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ اب سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ تم کو کیا یہ لگا ہوا ہے، ہمیں دوبارہ پیدا کرو گے کہ نہیں ہم کو دوبارہ؟ ارے تم ہو کیا؟ ایک نطفے سے بنائے گئے تھے، گوشت کا لوتھڑا تھا، بچے بن کے آ گئے۔ کتنا مشکل ہے۔ ایک جگہ قرآن نے کہا ایک آدمی کا پیدا کرنا اور تم سب کا پیدا کرنا میرے لیے برابر، کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے لیے تو سارے کام آسان ہیں، لیکن اللہ نے کہا تم ذرا نظریں اوپر کائنات میں اٹھاؤ۔ یہ دنیا ہے کہ اب تحقیق کے بعد معلوم ہو رہا ہے دنیا کتنی چھوٹی ہے۔ کائنات کا نظم کتنے کہکشائیں ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے لاکھوں سورج ہیں دنیا کے اندر، اور ہمارے سورج سے کئی گنا بڑے جو ہے نا سورج ہیں۔ تو اتنے یہ سارا جو نظم ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے کہ یہ پوری آسمان کے اندر جو سارا نظام ہم نے پیدا کیا ہے اور اس کے اندر ایک میزان پیدا کیا ہے، اس کو جو ہے بنایا ہے ہم نے، اس کو درست کیا ہے پوری طریقے سے، تو یہ بنا ہم نے بنایا ہے اس کو، تو زیادہ مشکل کام کیا ہے؟ رفع سمکہا فسواہا، ہم نے کیا کیا ہے اس کو؟ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی کی، پھر اس کے اندر توازن قائم کیا۔ یہ توازن بیلنس ہے، ہر چیز میں بیلنس، کوئی کسی سے ٹکرا رہا نہیں، ہوا برابر، پانی برابر، سورج برابر، چاند ستارے سب اتنے گردش میں پھر رہے ہیں، کوئی کسی سے نہیں ٹکرا رہا ہے۔ پھر بہت اچھا لکھا وَأَغْدَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات ڈھانکی، رات میں ڈھانکنے، رات اس لیے کہا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز ڈھانکنے کے بعد کیسے اندھیرا ہوتا ہے، ہم اجالا بھی ہم بلینکٹ اوڑھ دیں، شال اوڑھ لیں، اندھیرا ہو گیا، تو ہم نے ایسے رات کو اس پہ اڑھا دیا، ڈھانک دیا، اس کی رات نکالی اور اس کا دن نکالا، ایک دم اجالا ہو گیا۔ اب سب کماؤ کھاؤ، تمہارے لیے کیا زبردست انتظام اس کے اندر کیا۔ تو دنیا میں سورج نکلتا ہے تو اجالا ہوتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے تو جو ہے اندھیرا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بیلنس ہے۔ یہ سورج کا جو بیلنس ہے وہ آسمان میں ہے، اس کی وجہ سے اس کا ایفیکٹ دنیا میں ہو رہا ہے۔ دنیا میں دن اور رات کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ سورج کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور سورج کہاں ہے؟ آسمان میں۔ تو بتائیں دیکھو ہم نے اس کو بنایا، اس کے اندر ہم نے اونچا اٹھایا، اس کے اندر توازن قائم کیا، اس کے نتیجے میں ہم نے رات اور دن جو ہے بنائی تمہارے لیے۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، بتایا زمین کو ہموار کیا تمہارے رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ساری فصلیں یہاں ہو رہی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، تو ایسی زمین بنائی۔ اب کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھا ہے آسمان کو ہم نے پہلے بنایا ہے، کہیں زمین کو بنایا ہے، ایک کے بعد جب ذکر آ رہا ہے تو ٹوٹل چیز تھی، بتانے کا مقصد تھا، وہ بنا تو سب ایک ساتھ تھا وہ 6 دنوں کے اندر۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا، کہیں لکھا کہ ہم نے آسمان بنایا، زمین بنائی، کہیں لکھا ہم نے پہلے زمین بنائی۔ تو جہاں کی دلیل دینا تھا، جہاں کی پہلے دلیل دینا تھا اس کو پہلے لایا، یہاں آسمانوں کو بتانا تھا تو پہلے آسمان کا ذکر لایا، اب اس کے بعد زمین کا ہے تو اب زمین کا ذکر آئے گا۔ اس کے بعد پہلے آسمانوں کی خوبی بیان کی، اب زمین کی خوبی بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا اخرج منہا، زمین کو بچھایا، وہ
اخرج منہا ماءہا و مرعاہا، پھر ہم نے زمین میں سے کیا نکالا؟ پانی نکالا. آسمان میں دن اور رات بنائے اور زمین میں کیا کیا؟ پانی نکالا اور تمہاری کھانے کی چیزیں، چارہ نکالا تمہارے لیے. ہم کہتے ہیں نا چارہ پانی. یوسف علیہ السلام بھی گئے تھے تو انہوں نے کہا ذرا چر چگ لے گا وہ. تو چارے کے معنی وہ سارے ونسپتیوں کے بارے میں آتے ہیں جو کھانے کے انسانوں کے بھی کام میں آتی ہیں اور جانوروں کے کام میں بھی آتی ہیں. والجبال ارساہا، اور اس میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے. آسمان کا ذکر پہلے ہوا، زمین میں بتایا کہ اس میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے. متاع لکم ولانعامکم، یہ سامان ہے، زیست کا سامان ہے تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. کھیت میں بو رہے ہو، جواری تم کھا رہے ہو، کڑوی ان کے لیے. تم نے کوئی چیز بنائی، سویابین آ گیا، نیچے کا کچرا پورا جانوروں کے لیے. ہر جگہ ہم نے گھاس نکل رہی ہے، آپ نکال رہے ہیں کھرپی سے کہ نہیں اس کو پھینکنا نہیں ہے، وہ جانوروں کے کام میں آتی ہے. تو بتایا کہ یہ ہم نے تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. اچھا پہاڑوں پہ دیکھیے نا، پہاڑوں پہ بکریاں کتنا چرتی ہیں، گائے بھینس کیسے چرتے ہیں، بڑے خوبصورت بھی لگتے ہیں، فری ہے. وہاں کے جو آتے ہیں نا مدھیہ پردیش کی طرف سے، یہ جو سارے مویشی آتے ہیں ہمارے پاس، پہاڑوں میں پلتے ہیں، کچھ بھی خرچ نہیں ہے. صبح میں لوگ لے کے جا کر چھوڑتے ہیں، لاتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی کہ بکریاں لے کر چلے جاتے تھے اور شام میں پورا پیٹ بھر کے وہ آ جاتی تھی. تو جانوروں کے لیے بھی کھانا اور اس کے ذریعے سے تمہارے لیے ان کا دودھ اور دوسری چیزیں تمہارے استعمال میں آتی ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ ہنگامہ برپا ہوگا، مصیبت آئے گی. پہلے تو تامہ کے اندر ہی ہے بڑی مصیبت کو بولتے، اب اس کو بھی آگے کبرا لگا دیا. وہ ہنگامہ عظیم، بہت بڑا ہنگامہ ہوگا، بہت بڑا جو ہے نا وہ قیامت کا ہنگامہ ہوگا. پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اب سارا انسان کے سامنے یاد آ جائے گا کہ میں نے کیا 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 تھا، برے کام کیا تھا، اچھے کام کیا تھا، فلم کے جیسا اس کی پوری سامنے نکلتا. کہیں بھی ایسا ہوتا ہے، موت کے وقت بھی لوگ کہتے ہیں انسان کو سب کچھ یاد آتا ہے کہ میں نے زندگی کے اندر کیا بھلے کام کیے، کیا برے کام کیے، سب یاد آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے. جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم کھول کے رکھ دی جائے گی دیکھنے والوں کے لیے، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی کی ہوگی، تو جس نے سرکشی کی تھی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا پہ ہی مرتا رہا ہو. اب نماز کی یاد نہیں، قرآن کی یاد نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، دنیا میں اللہ نے کیا ہے کام نافذ کرو، کچھ نہیں. کیا تھا تو میرے کو کپڑے کیسا ملیں گے، میرے کو پیٹ کیسا بھرے گا، میرے کو مکان، روٹی کپڑا مکان کے چکر میں پورا رہا. خدا کو یاد نہیں کیا. جو بندگی کا حق تھا، اللہ کا ذکر تھا، رات میں اٹھنا تھا، اس کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے تھا، سارے انسانوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، یہ سب اس نے نہیں کیا، بلکہ ترجیح دی دنیا کو. تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ دوزخ اسی کا ٹھکانہ ہوگا، دوزخی اس کا ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو خدا کے سامنے کھڑے رہنے سے، اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرا کہ صاحب مجھے تو حساب دینا ہے، آج کچھ بھی ہو سکتا ہے، آج دنیا مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی، میں زکوٰۃ نہیں دیا تو کون پکڑے گا، میں حق ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا، میں نے اپنی صلاحیتوں کو نشو و نما نہیں دیا تو کیا ہوگا، کوئی پکڑنے والا نہیں، کھلا آزاد ہوں میں. لیکن کیا ہوگا؟ مجھے اس کا حساب اللہ کے سامنے دینا. یہ جب احساس پیدا ہوتا ہے، یہ مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اسے ہر وقت یہ دھڑکا رہتا ہے خدا کے پاس جا کے میں کیا جواب دوں گا. اور اپنی نفس کو برے خواہشات سے روکا، حرام کا نہیں کھایا، حرام سے خواہشات اپنی پوری نہیں کی، غلط راستے پہ نہیں چلا، اور اس کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کبھی گر گیا تھا، پڑ گیا تھا، توبہ کر کے واپس آ گیا اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دے سمجھتا رہا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہو. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سے پوچھتے ہیں کب آئے گی قیامت، جمعرات کو آئے گی، شام میں آئے گی، صبح میں آئے گی، ٹائم پوچھتے تھے. یعنی بتاؤ ہم کو فلاں دن فلاں سن میں، عیسوی سن میں آ رہے ہیں. ابھی بھی لوگ مذاق کرتے ہیں، کون سے کب آ رہی قیامت، کون سی دن آئے گی، کون سی عیسوی میں آئے گی، کب آئے گی، مذاق سے کہتے ہیں. وہ کہتے تھے کچھ آنا جانا نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ایمان نہیں لانے والوں کا مسئلہ ہے، وہ تم سے پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گی. یہاں پر
بتایا کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فیما انت من ذکرہ، تمہارا کیا کام ہے کہ ان کو یہ ٹائم بتاؤ. تمہارا ٹائم، تم ٹائم دے کے بھیجے، تم کو ڈرانے سے بھیجا گیا ہے کہ بس قیامت آنے والی، اور جس کو موت آ گئی ہے اس کی قیامت ہے. تو یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم کسی کو قیامت کا ڈیٹ بتاؤ. ہاں تم نشانیاں بتا سکتے ہو، یہ ہوگا تو قیامت کی یہ آثار ہیں، یہ نشانیاں، مگر وقت نہیں بچا سکتے. کیوں؟ الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا، اس کی آخری کڑی جا کے خدا کو ہی معلوم ہے کہ قیامت کب آنے والی. تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ. اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، اللہ کے سوا کسی فرشتے کو بھی نہیں معلوم. صرف معلوم ہے یہ سور پھونکا جائے گا. یہ جھٹکے بتایا گیا دو، اس میں 2 سور ہے کہ پہلا سور پھونکا جائے گا سب درہم برہم ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا سب حساب کے لیے جو ہے تیار ہو جائے گا. انما انت منذر من یخشا، تم تو اسی کو ڈرا سکتے ہو جو اس سے ڈرے، جو اللہ سے ڈرے. تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جس کا خوف کرے. اس کا مطلب جو خوف نہیں کرتا اس کو نہیں ڈرائیں گے کیا؟ مطلب یہ بتانا ہے کہ بتائیں گے تو تم سب کو ہی بتائیں گے، ڈراؤ گے سب سے. مگر سچی بات یہ ہے نماز وہ پڑھے گا، روزے وہ رکھے گا، خدا سے وہ ڈرے گا جس کو اللہ پہ ایمان ہے، جس کو قرآن پہ ایمان ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول جانتا ہے. وہی جو ہے نا اس سے راہ راست پا سکتا ہے. ورنہ سب سن کے ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے چھوڑیں گے. آپ قرآن بھی ان کو دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ قرآن کا بھی کوئی پاس نہیں رکھیں گے. حدیث بھی ان کے سامنے آئے گی، اس کا بھی پاس. اس کا پاس تو وہی رکھ سکتا ہے جس کے دل میں پہلے ایمان پیوست ہو جائے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اور جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن یا پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں. یعنی پوری زندگی جب وہاں جائیں گے آخرت کی زندگی، اور ان کو معلوم ہوگا خالدین فیہا ابدا، یہ کبھی بھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. تو دنیا کی یہ زندگی 40 سال کی، 50 سال کی، 100 سال کی یا 400 سال کی نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کی ان کو ایسا لگے گا جیسے شام کے وقت چائے پانی کے اثر کے بعد ہوتے ہیں، شام کا وقت عشیۃً اور ضحیٰ، یا صبح صبح ناشتے میں بلا لی، چلو بھئی آج وہاں ناشتہ کریں گے، پائے کا کھانا ہے، کچھ اڈلی وڑا کھانا ہے، بس اتنا. یہ جو تھوڑا سا وقت گزرا، یا شام میں بھجیے کھا لیے تھے، چائے پی لیے تھے، آئس کریم کھا، ختم. لوگوں کو محسوس ہوگا بس اتنی دیر ہم دنیا کے اندر جو رہے ہیں. یہ کب معلوم ہوگا؟ جب وہاں جائیں گے. آج مذاق اڑا رہے ہیں کہ کل زندہ کریں گے کہ نہیں. جب ان کی زندگی آئے گی تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کأنہم یوم یرونہا، اب اس دن وہ دیکھیں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ بس شام کے وقت ہم تھوڑا رکے تھے یا صبح کے وقت رکے تھے. اس طریقے سے اس آخرت، آج جو آخرت آنے والی ہے اس کو واضح کیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو آخرت پہ پکا یقین رکھنے اور اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ.